الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. حدیث درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلوا من طیبات، طیب کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، حلال اور طیب رزق کھاؤ، وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خاص اس اللہ کی عبادت کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے حلال رزق کھا اور حلال طیب اور پاک رزق کھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے، مثال دیتے سمجھانے کے لیے، اگر کسی بندے نے، اس کے پاس 10 درہم تھے تو 10 درہم میں سے اس نے کپڑے بنوائے تو 9 درہم اس بندے کے اپنے تھے تو 1 درہم اس نے کہیں غلط رائے سے حاصل کیا تھا. یعنی کسی حوالے سے بھی لے لیں، سود کا ہو، چوری کا ہو، جوے کا ہو، فرار کا ہو، کسی حوالے سے بھی اس نے 1 درہم لے کر ان 10 میں ملوث کیا، پھر اس میں کپڑے بنوائے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب اس نے کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے جو 9 اپنے تھے وہ بھی ایک کی وجہ سے پورے 10 کے 10 حرام ہو گئی. یعنی دیکھیے ایک ہمارے نزدیک یہ تھوڑا جو گناہ ہوتا ہے ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یعنی چھوٹے گناہ کو ہم کر جاتے ہیں لیکن چھوٹی بات ہے. تو فرمایا کہ 9 اس کے اپنے تھے، 1 درہم اس نے کہیں غلط ذرائع سے حاصل کیا تھا، اس 10 کے کپڑے بنوائے اور پھر اسے پہن کر نماز پڑھی تو فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہے. جب تک وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھے گا تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس دنیا میں حرام کی کمائی کی، مثال کے طور پر پاکستان میں جیسے ہم کسی کی زمین کو غصب کر لیتے ہیں، کسی کی گھاس کاٹ لیتے ہیں، کسی کے درخت کاٹ لیتے ہیں، کسی سے پیسے لیے واپس نہ کیے، مقروض قرضہ واپس نہ کیا، رشوت لے لی، جوے کے پیسے، سود کے پیسے، شراب کے پیسے، ڈرگز اور چرس کے پیسے، کسی حوالے سے بھی لے لے. فرمایا کہ جو بندہ کما کر چھوڑ گیا، یعنی جس بندے نے یہ کام کیا، غلط ذرائع سے پیسے کمائے، پھر توبہ سے پہلے اس کی موت واقع ہوگی تو وہ اس دار فرمی چھوڑ کر چلا گیا. فرماتے ہیں نبی نے فرمایا الا کان زادہ الی النار، نار کہتے جہنم کو، الا کان زادہ الی النار، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا کر گیا ہے. یعنی اس نے کمایا تھا، اس نے کمایا مگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو پیچھے جو اس کا مال بچا نا، اس کے بیٹے تھے، اس کی فیملی تھی، اس کے وراثات تھے، جب انہوں نے اس مال کو تقسیم کیا، اس کو استعمال کیا تو نبی نے فرمایا الا کان زادہ الی النار، وہ انہوں نے تو تقسیم کیا مگر وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا کر گیا ہے. نبی نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالی ذات پاک ہے اور وہ پاک کو قبول کرتی ہے. یعنی ان اللہ طیب، بے شک اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ قبول نہیں کرتی کسی غیر، یعنی اس کو ملوث کیا جائے حرام کے مال کو، اس کو قبول نہیں کرتی ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس نے حرام کا مال کمایا، پھر حج کرنے کے لیے چلا گیا، عمرہ کیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، زکوٰۃ ادا کی، کسی بیوہ عورت کی مدد کی، کسی حوالے سے بھی اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. امام غزالی مقاصد قلوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ حرام کی کمائی لے کر کسی نیک کام میں گیا، حج عمرے پر گیا، زکوٰۃ ادا کی، مسجد میں دیا، تو گیا کہ اس نے پیشاب کے ساتھ اپنے کپڑوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی چھوٹا پیشاب خود ناپاک ہے تو پانی ہے مگر ناپاک ہے نا، تو وہ کپڑوں کو کیسے پاک کرے گا؟ یعنی وہ مال خود اس بندے نے حرام کمایا ہوا ہے تو وہ حرام لے کر نیکی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ حرام مال کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ مسجد میں دیے، یعنی کسی کام میں بھی وہ پیسہ اس کو کسی کام کے لیے نہیں ہے. اور پھر فرمایا نبی پاک نے خدا کی قسم جس کے قبضے کو تمہیں میری جان ہے،
اگر کسی بندے کے کسی شکم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، کسی کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے، فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ کتب میں میری جان ہے، اگر کسی بندے کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس بندے کی دعا، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور سینہ صدیقہ کو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، لا يدخل الجنت، نہیں داخل کیا تھا کہ اس بندے کو غزی بالحرام، جس کی غذا حرام کی ہے، یعنی جس بندے کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھا حرام کی ہے، حرام ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ بڑے ایک اللہ کے ولی تھے، سرکار غوث پاک امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں عرصہ دراز تک انہوں نے علم حاصل کیا، ان کی صبر اختیار کی۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم جو اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، یعنی بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر عبادت کرے گا، یعنی اس زمانے کی بات ہے نا، وہاں پر میں گیا 40 دن کے لیے عبادت کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 40 دن وہاں پر گزر چکے تھے عبادت کرتے ہوئے، تو ایک رات جب خدام تھے جو مسجد کو بند کرنے والے تھے، جو آخری میری رات تھی، تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں ایک چرپائی کے ٹھوڑی کے پیچھے چھپ گیا، یعنی کافی بڑی مسجد ہے، پائی کے ساتھ لگ گیا، تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مسجد کو بند کر کے چلے گی۔ توجہ میری طرف تکوڑا، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے 39 دن ہوئے نماز پڑھتے بیت المقدس کے اندر، تو ایک دن ابھی رہتا تھا، تو رات ہوئی تہجد سے پہلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صفیبہ صفا، وہ کو اللہ کے صحابی تھے یا کون تھے وہ کہتے مجھے نہیں پتا، وہ آئے، ان کے پاس 40 بندے ان کے ساتھ تھے، ان کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، اور پھر وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ وہ بندے جو باہر سے آئے اللہ والے صحابی تھے یا اللہ کے نبی تھے، کون تھے وہ فرماتے ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ یہاں پر 40 دن گزر چکے اس کو، مگر اس کو نماز پڑھتا ہے مگر اس کے اندر کوئی کیف سرور لذت نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے 40 دن ہو گئے بیت المقدس کے اندر عبادت کرتے ہوئے، مگر مجھے کوئی مزہ، کوئی لذت، کوئی کیف سرور نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو جماعت باہر سے آئی نا، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد میرے متعلق کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے یہاں پر بیت المقدس میں آیا ہوا ہے، 40 راتیں گزر چکی مگر نماز کے اندر کیف سرور مزہ نہیں آتا۔ فرماتے جب انہوں نے یہ فرمایا تو میں یہاں پر چھپا ہوتا سامنے نکل آیا اور کہنے لگا یا حضرت تو آپ نے مجھے ہمارے دل کی بات بتائی، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تجھے پتا ہے کہ تو نے مکہ مکرمہ سے ایک مرتبہ بیت المقدس آنے سے پہلے تو نے مکہ مکرمہ کے ایک دکاندار سے کھجوریں خریدی تھی اور 2 کھجوریں نیچے گری تھی، تو نے سمجھا میری کھجوریں ہیں اور تو نے وہ کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر کھا لی، حالانکہ وہ تیری نہیں تھی۔ دیکھیں انہوں نے غلطی سے یہ کام کیا، یعنی ابراہیم بن ادہم نے جان بوجھ کر نہیں، انہوں نے سمجھا کہ میری کھجوریں ہیں جو توڑ رہا ہے تو میری کھجوریں گری ہیں، غلطی سے 2 کھجوریں تو نے کھا لی، اس لیے تو بیت المقدس کے اندر آ چکا ہے، یعنی پہلے جو ہمارا خانہ کعبہ ہے، 40 دن گزر چکے عبادت کرتے ہوئے مگر تمہیں ایک دن بھی لذت نہیں آئی، سرور نہیں آیا، کیف نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری غذا کے اندر 2 کھجوریں آرام بھی چلی گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم سود کھاتے ہیں، جوا کا پیسہ ہے، ڈرگس ہے، چرس ہے، شراب ہے، کسی کی باری قسم کی، کسی کا قرضہ نہ واپس کیا، کسی حوالے سے بھی اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، مثال کے طور پر ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اب تو اوبر چل گئی ہے مگر اس سے اگر پھر 5 پاؤنڈ بڑھتے 6 پاؤنڈ لے لیے 50 تو سارے کے سارے وہ ناپاک ہو گئے ہیں۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ 10 دن میں سے 9 آپ نے تھے اصحابہ کرام کے، ایک کسی غلط رائے سے ملوث کیا تو سارے کے سارے ناپاک ہو گئے۔ تو 2 کھجوریں انہوں نے زمین سے اٹھا کر کھا لی، انہوں نے سمجھا کہ میری ہیں، تو فرمایا اس لیے آپ کے 40 دن گزر چکے، تمہیں آپ کی نماز میں کوئی لذت کو کیف سرور نہیں آ رہا۔ تو ذات کو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساری میں پراؤں سانا تو صحیح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آپ سکولر سنی تو سنی مین ایکو سنی